ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ گلگت بلتستان کے الیکشن کی جو نتائج ہیں وہ ابھی تک تو نہیں آ سکے، لیکن غیر حتمی غیر سرکاری جو نتائج ہیں ان کے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن اسی حوالے سے شہر اقتدار اسلام آباد کے اندر رات گئے ایک اہم ترین ملاقات جاری ہے۔ صدیق جان صاحب، ہم دیکھ رہے تھے یہ خبر سامنے آئی کہ بلاول بھٹو زرداری اور اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات جاری ہے، رات گئے۔ کیا ضرورت پڑی اچانک اس ملاقات کی؟ دیکھیں، ایک تو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے جب ہمارے ناظرین یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو تب تک نتائج جو ہیں وہ آ چکے ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نتائج اس وقت تک تو رکے ہوئے ہیں، یعنی پولنگ کو ختم ہوئے تقریباً 7-8 گھنٹے ہو گئے ہیں، لیکن رزلٹ اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ شہر اقتدار میں اہم ملاقات جاری ہے، اور وہ ہے بلاول بھٹو زرداری اور اسحاق ڈار کی۔ نجم سیٹھی پہلے بتا چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بجٹ کے اوپر ووٹ دینے کے لیے یا 88ویں ترمیم کو ووٹ دینے کے لیے پیپلز پارٹی نے شرط یہ رکھی ہے کہ ہمیں گلگت بلتستان اور اے جے کے دونوں کی حکومتیں میں دیں تو پھر ہم ووٹ دیں گے بجٹ کو بھی اور 28ویں ترمیم کو بھی۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات بن گئی ٹھیک، ورنہ پھر بھی پیپلز پارٹی اگر کوئی بات نہ بنی اور پیپلز پارٹی پھر ڈٹی رہی، اڑی رہی، لڑ پڑی، تو پیپلز پارٹی کی فائلیں تیار ہیں کرپشن اور لوٹ مار کی۔ دیکھیں، آپ نا ان تینوں چیزوں کو ملا کے دیکھیں اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ کیوں پاکستانی کیوں اتنی کرب اور تکلیف میں ہیں، کیوں پاکستان کے لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، کیوں سائیکولوجیکل لوگ افیکٹ ہو گئے ہیں پورے پاکستان کے، اے جے کے، جی بی کے، کہ حکمرانی انہوں نے کہاں پہ کرنی ہے؟ جی بی کے لوگوں کے اوپر جو بھی منتخب ہوگا۔ فیصلہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ اسلام آباد میں۔ اور کس بنیاد پہ فیصلہ ہونا ہے کہ پیپلز پارٹی ووٹ بجٹ کو اور 28ویں ترمیم کو تب دے گی اگر آپ ان کو جی بی میں جو ہے وہ حکومت دیں گے۔ پہلا یہ کہ جی بی کے لوگوں کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، جہاں پہ کچھ ایریاز کے اندر 90% لٹریسی ریٹ، پڑھے لکھے باشعور لوگ ووٹ ڈالیں گے، لیکن ان کے ووٹ کی کوئی قدر نہیں ہے۔ فیصلے اسلام آباد میں ہو رہے ہیں، اور اس بنیاد پہ نہیں ہو رہے کہ یار یہ جماعت جی بی والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، نہیں، اس لیے کہ یہاں پہ اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے کس کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے ان کے کرپشن کے کیسز تبھی کھلیں گے اگر وہ کوئی بات موجودہ نظام کی نہیں مانیں گے، تو ورنہ وہ کرپشن کرتے رہیں، لوٹ مار کرتے رہیں، نون لیگ یہ وہ۔ اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے نا ایز اے پاکستانی جو میں دیکھتا ہوں، وہ ایک تو ظاہر ہے یہ نا کہ عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، سینکڑوں بے گناہ لوگ آج بھی جیلوں کے اندر ہیں۔ لوگ ایک ہمارے دوست ہیں، مہربان ہیں، جن کی آدھی زندگی کتابیں پڑھنے میں گزری ہے، تو وہ آئے ہوئے تھے بیرون ملک سے، یو کے سے آئے ہوئے تھے، اب وہ پرتگال جا رہے ہیں۔ تو میں رضوان غلزئی صاحب ہم سب ان سے ملے تو ہم نے کہا کہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک ایک دن جو عمران خان جیل میں بیٹھا ہے نا، تو ہر پاکستانی خود کو مجرم فیل کرتا ہے کہ عمران خان ملک کی خاطر، ہماری خاطر جیل میں بیٹھا ہے، اور اس وجہ سے بھی پاکستان کے لوگ 90% لوگ اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں کہ ہمارے باہر نہ نکلنے کی وجہ سے عمران خان باہر نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کو بھی پتا ہے کہ میرا ایک ایک دن جیل میں بیٹھنا اس نظام کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہے، لوگوں کے شعور میں کتنا اضافہ کر رہا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے کتنا فائدہ کرے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مطمئن ہیں، ہاں باہر ان کی بہنیں ہوں، فیملی ہو، ان کے ورکرز ہوں، وہ پریشان ہیں کہ ان کو جلدی آنا چاہیے باہر۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میں جیل سے میرٹ پہ آؤں گا، ڈیل کر کے نہیں آؤں گا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں نا کہ کیوں، جو میں عرض کر رہا تھا کہ مطلب جو سب سے زیادہ ایز اے پاکستانی میرے لیے تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ جہاں جہاں بیٹھے ہیں، یعنی جتنے اس وقت پورے پاکستان کے اندر کے پی کو چھوڑ دیں، جتنے پورے پاکستان کے اندر ایس ایچ اوز ہیں نا، وہ اس شرط پہ لگے ہوئے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر ظلم کرنا ہے، انہوں نے اس نظام کو ڈیلیور کرنا ہے۔ اب جب وہ ظلم کرتے ہیں اس نظام کے کہنے پہ، تو ساتھ ان کو لائسنس ٹو کل، لائسنس ٹو کرپشن بھی مل جاتا ہے کہ تم ہمارے کہنے پہ پی ٹی آئی والوں پہ ظلم کر رہے ہو، اب تم پیسہ بناؤ، جو مرضی کرو۔ جو جس عہدے پہ بیٹھا ہے اس کو اس بات کا سسٹم کے اندر، حکومت کے اندر، بیوروکریسی کے اندر جو جس عہدے پہ بیٹھا ہے اس کو اس بات کا یقین ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان سروائیو نہیں کر سکے گا معاشی طور پہ، اس لیے ہر روز وہ ہر دن کو وہ آخری دن سمجھ کے لوٹ مار کر رہا ہے اور باہر پیسہ بھیج رہا ہے، ہر دن پیسہ لوٹ کے اور باہر بھیج رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ عمران خان کے دور میں ان کی جو کیبنٹ تھی، آپ نہ تجربہ کاری کا الزام لگا سکتے ہیں، کچھ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہی چہرے تھے، کچھ لوگوں پہ آپ کرپشن کا بھی الزام لگا سکتے ہیں کہ عمران خان کا، لیکن اکثریت جو ہے وہ عمران خان کا جو ایک ویژن تھا اس ویژن کے ساتھ ایک پیشن کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ ابھی آپ نون لیگ کے کوئی 50 سے 60 وہ ہیں
कैबिनेट मेंबर्स हैं, मुझे कोई 5 आप दिखा दें जो एज ए पाकिस्तानी आपके अंदर एक जज्बा नजर आता हो कि वो एज ए पाकिस्तानी एक जज्बे के साथ पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए काम कर रहे हैं। 5 के भी आप नाम नहीं ले सकते। तो ये बड़ी खौफनाक और तशवीशनाक है और इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। हम आते हैं दोबारा जीबी के ऊपर। देखें, जीबी के रिजल्ट जब वीडियो पब्लिक होगी तब तक शायद आ चुके हों, और रिजल्ट का भी सबको पता है। इलेक्शन अनाउंस होने से पहले फैसला हो गया था कि किसको कितनी सीटें देनी है। ये तो अब रोला पड़ा हुआ है क्योंकि मौजूदा निज़ाम फंस गया बुरे तरीके से। 28वीं तरमीम पे भी पीपल्स पार्टी का वोट चाहिए, बजट के ऊपर भी चाहिए, और पीपल्स पार्टी को बहुत कुट लगनी थी। पीपल्स पार्टी को बहुत कुट लगनी थी। ये पीपल्स पार्टी इस वक्त उनकी बात इसलिए सुनी जा रही है या उनको इसलिए एंगेज किया जा रहा है कि इस वक्त हमारा जो सिस्टम है वो जीबी के अंदर भी ज़रा चैलेंजेस हैं, उसके लिए एजे के अंदर भी चैलेंजेस हैं, इकोनॉमी के भी चैलेंजेस हैं। खतरा पड़ गया कि दोबारा ईरान शायद अटैक कर दे खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों के ऊपर, और इसराइल के ऊपर बरह रास्त ईरान हमला कर सकता है। तो एक ये भी एक परेशानी है। बैरूनी सरमायाकारी आ नहीं रही, हर मुआशी इशारिया बिल्कुल हाथ से निकल रहा है, बहुत पैनिक है। पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ही दोबारा निकल आए तो बड़ा मसला होगा। तो इसलिए पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा प्यार से बात की जा रही है। अच्छा, और इनके नाज नखरे उठाए जा रहे हैं। वरना पीपल्स पार्टी और नून लीग तो कोई मतलब ख्वाहिश कर ही नहीं सकते, कोई ख्वाहिश वो कर ही नहीं सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि नौकर की तो नखरा की, नौकर का क्या काम है कि वो नखरा करे। भाई आपकी सीटें आपकी अपनी नहीं है। आसिफ अली जरदारी आज अगर सदर हैं तो वो जाली मैंडेट के ऊपर सदर हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट हैं तो जाली मैंडेट के ऊपर चेयरमैन सेनेट हैं। नून लीग के एमएनएस 80% एमएनएस जो हैं वो जाली सीटों के ऊपर उन्होंने अल्लाह के 99 नामों के नीचे हलफ उठाया कि हम जीते हुए हैं, झूठा हलफ उठाया उन्होंने। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप कैसे सवाल कर सकते हैं? आपको ये थोड़ा है कि आपकी करप्शन लूटमार के केसेस खत्म हो गए। कभी आप एनालिसिस कीजिएगा कि पिछले 4 साल में जो कुछ हुआ है, किसने क्या खोया क्या पाया। इमरान खान जेल के अंदर है, उसके कारकुन शहीद हुए, आज सैकड़ों लोग उसके जेल में, ठीक है। पॉलिटिकली आज वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे पॉपुलर लीडर बन गया, उसने पॉलिटिकली गेन कर लिया ना। नून लीग पीपल्स पार्टी करप्शन लूट मार के तमाम केसेस खत्म करवा लिए, रज के करप्शन लूट मार कर रहे हैं, इक्तदार में बैठे हैं, सब कुछ ओके है, उन्होंने भी गेन कर लिया। नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का, पाकिस्तान के आने वाली नस्लों का, पाकिस्तान के इदारों का। पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान का नुकसान हुआ ना। तो इस वक्त जो कुछ जीबी के अंदर किया जा रहा है इससे इस्तेहकाम नहीं आएगा, इससे हालात खराब होंगे। फिर जीबी जो फॉर्म 47 पे आएंगे वो अवाम के पास क्यों, अवाम का क्यों सोचेंगे? और जो इस वक्त जिसको फॉर्म 47 मिलेगा अल्लाह वास्ते मिल जाएगा, एक एक सीट के ऊपर करोड़ों रुपए देगा वो। तो जो करोड़ों रुपए दे के आएगा तो वो अवामी खिदमत करेगा। उसके बाद पहले तो वो अगर 25 करोड़ रुपया देकर आएगा तो वो 50 करोड़ रुपया तो पहले इस चीज का निकालेगा ना, पूरे, ठीक है, 50 करोड़ ये निकालेगा, फिर वो 50 करोड़ अगले इलेक्शन के लिए निकालेगा क्योंकि आगे भी उसने देना है, फिर वो 50 करोड़ और भी कमाएगा कि अब उसके फिर जाहिर है। और जो भी जिसको भी फॉर्म 47 मिलता है उसके खर्चे खत्म नहीं होते। जो उनको फॉर्म 47 देते हैं फिर वो कभी कोई ब्यूरोक्रेसी में से, कभी कोई कहीं से, कभी वो फटीकें डालते रहते हैं, तो फटीकें उसने कहाँ से पूरी करनी है। तो ये बहुत ही खतरनाक एक चीज़ है, ये बहुत ही अफसोसनाक एक चीज़ है। ऐसे नहीं होना चाहिए। लोगों को दूसरे दर्जे का मत समझें, लोगों को हैवान मत समझें लोग। और फिर वो लोग जहाँ पे लिटरेसी रेट 90% है उनको अपना फैसले करने देना, वो बेहतर समझते हैं कि हर किसी को आप बेवकूफ़ तो नहीं बना सकते। अच्छा, ये जो एक नैरेटिव दिया जाता है कि मियां नवाज शरीफ ने बड़ी शाहराएं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बनवाई हैं, हमने देखा कि नून लीग की एक स्पेशल टीम भी वहाँ पर मौजूद है जो मुसलसल किसी भी सड़क पर बैठ जाती है और कहती है कि ये देखिए मियां साहब ने 4 चांद लगाए हैं गिलगित बल्तिस्तान को। आपका इसके ऊपर क्या एनालिसिस है? देखें, रिजीम चेंज के बाद ना ये सारी चीज़ें बदल गई हैं। अब लोग जीबी के अंदर भी इस चीज़ के ऊपर वोट देंगे कि जिसको हम वोट दे रहे हैं उसकी बलूचिस्तान की पॉलिसी क्या है, उसकी सिंध के अंदर पॉलिसी क्या है, उसकी पंजाब के अंदर पॉलिसी क्या है, उसकी केपी के अंदर पॉलिसी क्या है, उसकी ह्यूमन राइट्स पर पॉलिसी क्या है, उसकी ज़ाती ज़र राय पे पॉलिसी क्या है, उसकी पाकिस्तान की इज्जत गैरत खुद मुख्तारी के ऊपर क्या है, उसकी अमेरिका के हवाले से क्या पॉलिसी है, उसकी ईरान के हवाले से क्या पॉलिसी है। इन चीज़ों पर अब लोग वोट देते हैं। अब लोग इन चीज़ों पर नहीं देते कि और आप सड़कों की बात करते हैं। भाई इमरान खान हेल्थ कार्ड, एहसास प्रोग्राम, फिर जिस तरह से इमरान खान एहसास प्रोग्राम के अंदर फिर आप देखिए जिस तरह गरीबों का सोचते थे, पनाहगाहें हों, लंगर खाने हों, इन चीज़ों के ऊपर इमरान खान के दौर में जो सड़कें बनी वो उन सड़कों के रेट से बहुत कम बनी। मुराद सईद के पास वजारत थी, जो शरीफ खानदान के दौर में बनी, बहुत कुछ था। बावजूद इसके कि कोविड आया, दुनिया पूरी ने कहा कि 100 साल का सबसे बड़ा क्राइसिस है। पेट्रोल और डीजल इमरान खान 150 रुपये पे छोड़ के गए थे। आज क्या सूरत हाल है?
لہٰذا ان چیزوں کے اوپر اب لوگ بیوقوف نہیں بنتے. آپ ایک اور چیز دیکھیں نا, 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے آج بھی جی بی کے اندر. 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. جس جی بی کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ 65,000 میگا واٹ وہاں سے آپ کو سستی بجلی مل سکتی ہے. ڈیمز کے اوپر کوئی انہوں نے کام نہیں کیا, آ کے عمران خان نے اس کے اوپر کام کیا. لوگ اب ان چیزوں سے بیوقوف نہیں بنتے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اگر ہم آنے والے دنوں کا انالیسس کریں اور پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کو دیکھیں تو ظاہر ہے بجٹ پاس ہونا ہے, اور اسی دن پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کا اعلان بھی کر رکھا ہے. تو یہ ساری چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ پھر آگے 28ویں یعنی ترمیم بھی ہے, تحریک انصاف کوئی ٹف ٹائم دے سکے گی؟ دیکھیں یہ تو تحریک انصاف کی چال ڈھال ان کے اقدامات بتائیں گے نا. ابھی تو آپ دیکھیں کہ پورے دنیا کے اندر اوورسیز پاکستانی, پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا, سب لوگ سب صحافی بات کر رہے تھے, لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کر دیں کہ جی بی کے اندر مینڈیٹ چوری کیا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر یہ ذلیل ہوتے ہیں. اپنے حامیوں کے ہاتھوں بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, اپنے کارکنان کے ہاتھوں بھی, اور ان کی ٹکے کی بھی حیثیت نہیں رہتی, کیونکہ ان لوگوں کی ترجیحات کچھ اور ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت اتنی ہائپ بنی ہوئی ہے, پوری دنیا کے اوورسیز پاکستانیوں کی نظریں جی بی کے اوپر ہیں, اور یہ گھروں میں سوئے پڑے ہیں. ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کے لیے ان لوگوں کی قربانیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے جنہوں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے اور وہاں پہ جا کے کمپین کیا یا وہاں جا کے ووٹ ڈالیں. تو اسی لیے پھر سوال ہوتا ہے نا, اسی لیے سلمان اکرم راجہ صاحب پہ سوال اٹھتے ہیں, اسی لیے پھر کہا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ پولیٹیکل نہیں ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو. جتنے دیکھیں, ایک ڈرائیور ہے, وہ 5 وقت کا نمازی ہے, وہ تہجد گزار ہے, وہ ہر وقت باوضو رہتا ہے, وہ بہت ہی نیک آدمی ہے, وہ اللہ کا ولی ہے, لیکن اس کو ڈرائیونگ نہیں آتی. آپ اس کو دشوار گزار راستوں کے اوپر پہاڑی علاقوں میں آپ اس کو گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیں گے تو وہ گاڑی کھائی میں گرا دے گا نا. ہے وہ اللہ کا ولی, آج تک اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. اس کے واٹس ایپ کے اوپر آپ کی طرح پاسورڈ بھی نہیں لگے ہوئے فیس والے, ٹھیک ہے, بڑا نیک آدمی ہے, مصدق کے لگے ہوئے, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ سلمان اکرم راجہ صاحب جتنے مرضی اچھے انسان ہیں, زبردست بندے ہیں, کمپرومائز نہیں ہیں, بک نہیں سکتے, لیکن ان کو پولیٹیکلی کئی چیزوں کی اے بی سی کا بھی نہیں پتا. ان کو پولیٹیکل چیزوں کی کئی چیزوں کی اے بی سی کا بھی نہیں پتا. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ٹائم ہے کہ آپ نے ہر جگہ پہ پریس کانفرنسز کروانی ہے, آپ نے آنا ہے سامنے. پھر یہی ہوگا تحریک انصاف کے ساتھ. نہیں تو عمران خان صاحب کو اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے کہ سلمان, دیکھیں عمران خان صاحب کہاں جائیں, عمران خان جس پہ اعتماد کرتے ہیں وہی آگے سے. پھر ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, مزید جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ تقریباً حلقوں میں جہاں پہ آگے تھے اور جہاں پہ پولنگ ابھی کلوزنگ پہ آئی تو پی ایم ایل این کے جو ان کے جو مخصوص کانسٹیٹوئنسی جو پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں سے اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے پولنگ سٹیشنز کو ہائی جیک کیا ہوا ہے اور ایک پولنگ سٹیشن سے 800-900 بیلٹ نکل رہے ہیں. اور جو کچھ میری اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جو ایک پولنگ سٹیشن ہے جو پہاڑی علاقہ ہے جہاں پہ پچھلے 2023 کے الیکشن میں ہارڈلی 500 ووٹ کاسٹ ہوئے تو وہاں سے ابھی 800-850 کی خبر ہے کہ جو رزلٹ ہمیں بتایا گیا کہ وہ آئے ہوئے 80% کا ٹرن آؤٹ. گلگت سٹی میں نہیں ہے, ہنزا میں 80% کا نہیں ہے, وہاں پہ تقریباً 30% کا ٹرن آؤٹ جا رہا ہے جو ہم لوگوں نے اس وقت صبح سے ہم فگرز لے رہے ہیں. ان جگہوں پہ جو پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس ہیں پاکستان کے گلگت بلتستان کے مختلف کانسٹیٹوئنسیز میں وہاں پہ اچانک ان کے جو کچھ پولنگ سٹیشن کھلنے لگے جہاں پر 80% کا ٹرن آؤٹ ہے. تو میں انتظامیہ کو کہوں گا کہ یہ نہ ہم قبول کریں گے اور نہ یہ ہونے دیں گے. اس سب کے ذمہ داری اگر اس طرح کا ہوگی اور الیکشن ہائی جیک کرنے کی کوشش کی ہوگی تو یہ تم ہوگے ذمہ دار انتظامیہ کے اور تم لوگوں کے ہینڈلرز ہوں گے. ہم برداشت نہیں کریں گے اور پھر وہ حال ہوگا گلگت بلتستان میں کہ آپ یاد رکھیں گے اور ذمہ دار بھی آپ ہوں گے.